کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اس کو کامیاب کروانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مال کی ضرورت، دوسرا افراد کی ضرورت۔ جس تنظیم کے پاس مال ہو افراد نہ ہو، بات ان کی بھی کوئی نہیں سنتا۔ جس کے پاس افراد ہوں مال نہ ہو، بات ان کی بھی کوئی نہیں بنتی۔ اسلام بھی ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے، اسے کامیاب کروانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب پریشان نہ ہو، اللہ کا انتظام سن لے، اگر تجھے مال کی ضرورت پڑی میں خدیجہ عطا کروں گا۔ بڑی مہربانی جی، بسم اللہ، میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اگر تجھے افراد کی ضرورت پڑی، ابو طالب کا گھر حاضر ہے۔ آج مسلمان ایک نعت پڑھتے ہیں، سلام اس پر جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا۔ ہمیں اس بات کا علم ہے، اگر یہ کہہ دیتے کہ نبی کے گھر سب کچھ تھا تو پھر بتانا پڑتا وہ کس کا تھا۔ مہربانی جناب، بسم اللہ، ہمارا آپ کو سلامت رکھے۔ بتانا پڑتا کس کا تھا، وہ ہے عرب کی عرب پتی بی بی، سیدوں کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ، سب کچھ اسی کا تھا۔ ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا، کسی کو علی کی تلوار نے مسلمان کیا ہے۔ بڑی مہربانی جناب، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ کسی کو علی کی تلوار مسلمان کر گئی، کسی کو خدیجہ کا مال مسلمان کر گیا، کوئی مقروض تھا بی بی کا وہ اس وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ نہیں، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ جب نبی نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ آ گئے، انہوں نے آگے دستک دی، عبداللہ کے یتیم باہر آ، ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، باہر آ، ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اندر بیٹھی ہوئی سیدوں کے ماں نے کہا تھا سرکار آپ باہر نہ جائیں، یہ جو باہر آئے کھڑے ہیں نا سارے میرے مقروض ہیں، یہ سارے میرے نمک خوار ہیں، یہ سارے میرے مقروض ہیں، یہ سارے میرے نمک خوار ہیں۔ بی بی نے آواز پہچان کے کہا تھا او فلاں ابن فلاں، کیا تو نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا؟ او فلاں ابن فلاں، کیا تیرا باپ مقروض نہیں ہے اور تو میری نوکرانی کا بیٹا نہیں ہے؟ ہاتھ جڑ گئے کافروں کے، کہنے لگے بی بی ہمیں نہیں پتا تھا اندر تو ہے، اب بتا معافی کیسے ملے گی؟ میری مخدومہ نے مسکرا کے فرمایا محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ قرضہ معاف کرواتے۔ بسم اللہ، محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ قرضہ معاف کرواتے جاؤ۔ قرضہ معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہوئے، اور یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں پوچھا وہ بندے کون تھے جو قرضہ معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہوئے، ہم پوچھنا بھی نہیں چاہتے۔ تاریخ عرب کہتی ہے جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آئی تو بی بی خالی ہاتھ نہیں آئی، سونے کے ڈھیر لے کے آئی، دولت کے انبار لے کے آئی۔ اور تاریخوں میں اتنا ملتا ہے، آپ کے نوکر کا جو مطالعہ ہے، تاریخوں میں اتنا ملتا ہے کہ اگر بی بی کا سونا چاندی اکٹھا کر کے ڈھیر لگایا جائے نا جی، 70 اونٹ اس کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ آئے ہائے، بات ضائع کر دی آپ نے، 70 اونٹ اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، اتنی امیر تھی بی بی، جن کے نوکروں کے خیموں کے رسے بھی سونے کے ہوتے تھے۔ کنیزیں بی بی کی جو تھیں ان کی کمر کی پیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب یہ آ گئی میری مخدومہ نبی کے گھر عقد کے بعد تو کافروں سے کچھ نہ بن سکا، انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا، جاؤ نبی کے گھر جاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کا ساتھ نہ دے۔ مہربانی جناب، بسم اللہ، جو سمجھ گیا میں اسے سلام کرتا ہوں۔ اس کا ساتھ نہ دے، اسے سمجھاؤ، اتنا کہنا تھا۔ یہ کافریں آنے شروع ہو گئے نبی کے گھر، عورتیں آ گئیں، انہوں نے آ کے کہا خدیجہ، ایک بڑا بریک جملہ کہنے لگا اگر سمجھ جاؤ تو، خدیجہ کبھی ہم تیری کنیزیں تھیں تو اس کی کنیزی میں آ گئی، ہائے ہائے، کبھی ہم تیری کنیزیں تھیں تو اس کی کنیزی میں آ گئی۔ بی بی نے فرمایا کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ خدیجہ تو امیر ہے، تیرا باپ امیر، تیرا خاندان امیر، تو امیر، تیرا باپ امیر، تیرا خاندان امیر۔ کہا کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ کیا جانتی ہو میرے باپ کے بارے میں؟ کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ مجھے دکھ رہے گا گجرات اگر کوئی بندہ سمجھ بھی گیا اور پھر اس نوکر کو دعا نہ دے سکا۔ کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ کیا جانتی ہو میرے باپ کے بارے میں؟ کہنے لگی اتنا تو نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہیں تیرے باپ کی پگ کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، تیرے باپ کی پگ کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی نے مسکرا کے فرمایا جس کی میں کنیز بن کے آئی ہوں اس کی نالین عرش کو چھوتی، ہائے ہائے، اس کی نالین عرش کو چھوتی ہے، اس کی نالین عرش کو چھوتی ہے۔ بسم اللہ، ہمارا آپ کو سلامت رکھے، اس کی نالین عرش کو چھوتی ہے۔ بی بی کے قافلے نکلتے تھے تجارت کے لیے، مکہ کی گلیوں سے تجارت کے قافلے نکلتے، جاتے یمن، شام، عراق کی طرف،
جب قافلے نکلتے تو مکے کی گلیوں میں بی بی کا سامان چوری ہونے لگا۔ کافر بی بی کا سامان چوری کرتے تھے، اور یہ عرب کا دستور تھا، عرب کا کلچر تھا کہ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ جو رات کو چوریاں کرتے تھے، مہربانی جناب بسم اللہ، جو رات کو چوریاں کرتے تھے دن کو اپنے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، انہوں نے بی بی کا سامان چوری کرنا شروع کر دیا۔ جب بی بی کا سامان چوری ہونے لگا، بی بی کو آگے نوکروں نے بتایا، بی بی راستے میں مسئلہ نہیں، نہ یمن کے راستے میں مسئلہ ہے، نہ عراق کے راستے میں مسئلہ ہے، نہ شام کے راستے میں مسئلہ ہے، مسئلہ مکے کی گلیوں میں ہے، یہاں پہ سامان چوری ہوتا ہے، گلیوں میں مسئلہ ہے۔ ایک دن آگے بتایا، بی بی خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن آگے بتایا، بی بی پھر خاموش ہو گئی۔ میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ دو چار نتیجے جناب کے حوالے کر سکوں۔ تیسرے دن آگے پھر بتایا، بی بی نے کہا آپ پریشان نہ ہو۔ بی بی اٹھی، یا میں جملہ بدل دوں، جو بندہ اپنے ضمیر کی طرح جاگ رہا ہے، شرم کی ملکہ نے حیا کا برقع پہنا، چلی اس در کی طرف جو حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اس در کی طرف چلی۔ جناب ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی، آگے دستک دی، ابو طالب میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اللہ نے سرزمین عرب میں ایک گھر ایسا رکھا ہے جو آپ کے علاوہ مشکل کشا نہیں بن سکتا، ہائے ہائے، جو آپ کے علاوہ مشکل کشا نہیں بن سکتا، حاجت روا نہیں بن سکتا، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کوئی مسئلہ؟ سرکار ایک نہیں کئی ہیں، مکے کی گلیوں میں میرا سامان چوری ہوتا ہے، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ جناب ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا آپ واپس چلی جائیں، آج کے بعد سامان کوئی نہیں چوری کرے گا، آپ واپس چلی جائیں، مہربانی جناب بسم اللہ، اور آپ کو سلامت رکھے، واپس چلی جائیں، آج کے بعد سامان کوئی نہیں چوری کرے گا۔ بی بی نے پہلا قدم اٹھایا، یہاں ساتھ کھڑا تھا میسرہ، اس نے کہا بی بی اس نے کہہ دیا آپ جا رہی ہیں، پوچھ تو صحیح، بندے کھڑے کرے گا، راستہ تبدیل کروائے گا، کرے گا کیا، کرے گا کیا، بندے کھڑے کرے گا، راستہ تبدیل کروائے گا، کرے گا کیا، اس نے کہہ دیا تو جا رہی ہے۔ بی بی نے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا خاموش ہو جا۔ بی بی نے دوسرا قدم اٹھایا، پھر اس نے یہی سوال کیا، بی بی اس نے کہہ دیا تو جا رہی ہے، پوچھ تو صحیح، بندے کھڑے کرے گا، راستہ تبدیل کروائے گا، کرے گا کیا۔ بی بی نے فرمایا خاموش ہو جا، بڑے گھروں میں چھوٹا سوال نہیں کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹا سوال نہیں کرتے، تجھے نہیں کسی نے بتایا، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ ملانگ جی، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان پہ شک نہ کرنا، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان کی زبان پہ شک نہ کرنا، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ چلی گئی بی بی۔ جناب ابو طالب نے اپنے نوکروں کو بھیجا، جاؤ مکے میں سارے جو چور اور چودھری ہیں اکٹھے کرو۔ بندے کہتے ہیں ابو طالب غریب تھا، اگر غریب ہوتا کسی کے دروازے پہ جاتا، ہائے ہائے، غریب ہوتا کسی کے دروازے پہ جاتا۔ سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا، ڈیرے پہ بلا کے جناب ابو طالب نے کہا مکے والوں میری ایک بات سنو، اسے خطبہ قریش کہا جاتا ہے، جو تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے، خطبہ قریش کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب نے سب کو بلایا، اپنے ڈیرے پہ بٹھایا، ان سے کہا مکے والوں میری بات سنو، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی، اس نے آ کے کی ہے شکایت کہ مکے کی گلیوں میں اس کا سامان چوری ہوتا ہے، مکے کی گلیوں میں اس کا سامان چوری ہوتا ہے، اور مکے والے تم ہو۔ ہائے ہائے، سامان ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے، ڈیرے دار جو بندہ بیٹھے ہیں اس کا اصول ہوتا ہے، ڈیرے دار بندہ ڈائریکٹ کسی کو چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے کہ چور کو پتہ چل جاتا ہے یہ غلطی میں نے کی ہے۔ کہا مکے والے تم ہو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ۔ اچھا جی، میں یہاں پہ بڑی لطیف بات ہی چھوڑنے لگا تھا، لیکن آپ کا ضمیر چیک کرو، وہ بات میں کرتا جاؤں۔ مکے والے تم ہو، مکے والے تم ہو، اپنے ڈیرے پہ بلا کے سمجھانا تجھے یہ چاہتا ہوں کہ مستور کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، مستور کا مال لوٹتی ہو، وہ پردہ دار خاتون ہے، مستور کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا مال نہ لوٹا کرو۔ ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ، ہمیں بتا ہم کریں تو کریں کیا؟ کیا پتھر بیچیں؟ پتھر بیچیں؟ مکے میں زراعت ہے نہیں،
مکے میں کاروبار ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں؟ جاؤ جس کے پاس جو ہے، مہربانی جناب مولا آپ کو سلامت رکھے، جو بندہ جاگ رہا ہے جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ، میں تمہیں خدیجہ کی تجارت کا حصے دار بناؤں، جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ اب گھروں میں گئے، اشارہ کرنے لگا، اپنے اپنے کافر اپنے اپنے گھروں میں گئے، جو تھا وہ لے آئے، جس کے پاس کلیم تھا وہ کلیم بھی لے آیا، جس کے پاس کوئی اور چیز تھی وہ بھی لے آیا، حتیٰ کہ کسی نے گھر میں کھجور بھی نہ چھوڑی، بکری بھی لے آئے، اونٹ بھی لے آئے۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ، یہاں پہ رکھو سامان اور چلے جاؤ، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے گا نا وہاں نہیں جانا، میرے پاس آنا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، کافروں میں سے پھر ایک بندہ بولا، اس نے کہا ابو طالب ہم اسے نہیں جانتے، وہ پردہ دار خاتون ہے، وہ ہمارے سامنے آتی نہیں، ہم اس کے سامنے جاتے نہیں، ہائے ہائے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی، ہم اس کے سامنے نہیں جاتے، لہٰذا مال دے رہے ہیں تجھے، دگنا لینا ہے تجھ سے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ۔ جب یہ کافر چلے گئے، جناب ابو طالب نے اپنے نوکروں سے کہا جاؤ جلدی کرو، خدیجہ کے نوکروں کو بلا کے لاؤ، خدیجہ کے نوکروں کو بلا کے لاؤ۔ بڑا لطیف جملہ کہنے لگوں، اگر کسی تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جاؤ جلدی کرو، خدیجہ کے نوکروں کو بلا کے لاؤ۔ نوکر گئے، انہوں نے جا کے خدیجہ کے نوکروں کو بلا کے لایا، یہاں پڑا تھا سامان، یہاں ابو طالب کھڑے تھے، یہاں نوکر کھڑے تھے۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا؟ ہائے ہائے سامان پورا کرو، کیا یہی چوری ہوا تھا؟ جی سرکار یہی چوری ہوا تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ سامان اٹھاؤ چلے جاؤ۔ ایک نوکر ہے جس کا نام ہے میسرہ، میسرہ نے آگے بڑھ کے کہا سرکار یہ نہیں پوچھتے کس سے ملا ہے، یہ بتائیں کہاں سے ملا ہے، مہربانی جناب یہ بتائیں کہاں سے ملا ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا یہ بھی نہ پوچھو کس سے ملا کہاں سے ملا، یہ نہ پوچھو، سامان اٹھاؤ چلے جاؤ، سامان اٹھاؤ چلے جاؤ، سامان اٹھاؤ چلے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے سامان اٹھایا، جانے لگے۔ جناب ابو طالب نے پھر رو کے کہا ایک منٹ رکو میری بات سنتے جاؤ۔ جی سرکار حکم۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ سے جا کے کہنا جب اگلا تیرا تجارت کا قافلہ واپس آئے نا اس مال کا صدقہ دیا کر، تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، انہیں صدقہ دیا کر، انہیں صدقہ دیا کر، تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا۔ تجارت کا قافلہ گیا واپس آیا، میں جلدی کروں جی، تجارت کا قافلہ چلا گیا، تھوڑے عرصے کے بعد آیا واپس۔ جب تجارت کا قافلہ آیا واپس، بی بی کو اچھا میں ایک اور جی بریک جملہ کہتا جاؤں، جو چور تھے پہلے چوری کرتے تھے، چور محافظ بن گئے، تجارت کا قافلہ جانے لگا، چور محافظ بن گئے، سامان کوئی نہ لوٹا کسی نے۔ 80,000 دینار بی بی کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا، بی بی نے وہ منافع اٹھایا، ابو طالب کے دروازے پہ آ کے منافع رکھا۔ سرکار یہ کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سرکار یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کی ذہانت کی وجہ سے، یہ 80,000 دینار ہیں جو آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا تمہیں کسی نے نہیں بتایا ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے، ہائے ہائے ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا۔ سرکار اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں نہ کرتے ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے، میں دینے کے لیے آئی ہوں۔ جناب ابو طالب رکھتے نہیں تھے، جناب خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں آ گئی توحید۔ اس نے آگے کہا ابو طالب اس سے کہہ دے بھتیجا ہے تیرا جوان، نام ہے اس کا محمد، اسے بتا کہ جب تیرا اگلا تجارت کا قافلہ جائے نا اسے ساتھ لے کے جانا، تمہیں ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں، آئے ہائے تمہیں ہم بتائیں ہم کون ہیں، ہمیں اللہ نے کیا بنایا ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، جب اگلا تجارت کا قافلہ جائے نا میرا بیٹا بھتیجا جوان ہے محمد، اس کو قافلے کے ساتھ بھیجنا ہے۔ اس نے کہا سرکار کل شام کو جائے گا آپ لے کے آ جائیں، میں بڑی جلدی آپ کو نتیجے پہ لے آیا ہوں، جب اگلا قافلہ جائے نا اسے ساتھ بھیجنا۔ اس نے کہا سرکار کل شام کو لے آئے۔ جناب ابو طالب لے کے چلے، دوسرے دن جب لے کے چلے جا کے دروازہ کھولا، جناب خدیجہ کی حویلی کا دروازہ کھولا، جناب خدیجہ نے اس کو دیکھا جسے جبرائیل دکھاتا تھا، ہائے ہائے اس کو دیکھا جسے جبرائیل نے دکھایا تھا، اتنا دیکھنا تھا۔ جلدی سے بی بی اٹھی اپنے حجرے سے باہر آئی، باہر آ کے کھڑی ہو گئی، جناب ابو طالب کا
دونوں ہاتھ رکھے ماتھے میں، شکریہ ادا کیا کہ آپ کی ذہانت کی وجہ سے میرا مال اب چوری نہیں ہوتا۔ اتنا کہنا تھا یا جلدی سے جناب خدیجہ نے اپنے ایک نوکر اٹھایا جس کا نام ہے میسرہ۔ میسرہ سے کہا میسرہ تو نے قافلے کے ساتھ جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر بندہ ہمت انگوش ہو جائے، میں جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میسرہ تو نے قافلے کے ساتھ جانا ہے۔ بی بی میں تو پہلے بھی قافلے کے ساتھ جاتا ہوں۔ فرمایا جس طرح پہلے جاتا تھا نا ویسے نہیں جانا، نہ تو نے بوری اٹھانی ہے نہ تو نے بوری رکھنی ہے۔ بی بی پھر میں نے کیسے جانا ہے؟ بی بی نے مسکرا کے فرمایا یہ ہے ابو طالب، یہ ہے ان کا بھتیجا محمد، اس نے قافلے کے ساتھ جانا ہے، اس نے قافلے کے ساتھ جانا ہے۔ جی بی بی حکم ہو گیا۔ میسرہ نہ تو نے بوری اٹھانی ہے نہ بوری رکھنی ہے، نہ بوری اٹھانی ہے نہ بوری رکھنی ہے، نہ تو نے نفع دیکھنا ہے نہ نقصان دیکھنا ہے، نہ تو نے یہ دیکھنا ہے کہ شہر میں تجارت زیادہ ہوئی ہے کس میں کم ہوئی ہے۔ بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ کہا میسرہ یہ ہے محمد، تو نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے لیکن اس کے پیچھے سائے کی طرح رہنا ہے، اس کے پیچھے سائے کی طرح رہنا ہے۔ میسرہ ایک کام تیرے ذمہ ہے، تو نے دیکھنا ہے یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، اس کے چلنے کے آداب کیا ہیں، اس کے سونے کے سلیقے کیا ہیں۔ میسرہ تو نے اس کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے۔ میسرہ نے ایک دفعہ جناب خدیجہ کو دیکھا، پھر محمد کو دیکھا، محمد کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی کس کا سایہ بنا رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں؟ بسم اللہ، کس کا سایہ بنا رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں؟ چلا گیا قافلہ۔ جب قافلہ چلا گیا بی بی انتظار کرنے لگی۔ بی بی انتظار میں بیٹھی، انتظار میں بیٹھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد قافلہ واپس آ کے میسرہ نے بی بی کے محل کا دروازہ کھولا۔ دروازے کا کھولنا تھا، آخری جملہ کہوں جی، دروازہ کھولا، دروازے کا کھولنا تھا یا فوراً جناب خدیجہ اپنی مسند سے اٹھی، میسرہ کے قریب گئی، کہا میسرہ خبردار مجھے صرف میری عبادت کی باتیں بتا۔ آئے ہائے، مجھے صرف میری عبادت کی باتیں بتا میسرہ، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا۔ اتنا کہنا تھا، میسرہ نے کہا بی بی میں تجھے کیا بتاؤں محمد عربی کے بارے میں، بی بی میں تجھے کیا بتاؤں اس محمد عربی کے بارے میں، بی بی مظہر اللہ جائب لگتا ہے، مظہر اللہ جائب لگتا ہے، بی بی میں تجھے کیا بتاؤں۔ بی بی نے فرمایا میسرہ کوئی معجزہ بتا، معجزہ بتا، تو نے کیا دیکھا؟ میسرہ کہنے لگا بی بی ہم جنگل سے گزرتے تھے، درندے اس کے پاس اپنی فریاد لے کے آتے تھے، درندے اس کے پاس اپنی فریاد لے کے آتے تھے، درخت جھک جھک کے اسے سلام کرتے تھے، آسمان سے بدری تھی جو ہم پہ سایہ کرتی تھی، بی بی جہاں پہ بھوک لگتی تھی جنت سے کھانا آتا تھا، پیاس لگتی تھی ٹھوکر مارتا تھا، چشمہ نکل آتا تھا۔ بی بی نے فرمایا میسرہ کچھ اور بتا، میسرہ کچھ اور بتا۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی میں تجھے کیا بتاؤں محمد عربی کے بارے میں، بی بی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جبرائیل کے قدموں کی آواز اس کے قدموں سے پیچھے آتی تھی، جبرائیل ہمارے پیچھے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کے دھول صاف کرتا تھا۔ بی بی نے فرمایا بس کر میسرہ اتنا بتا تو نے کوئی عیب تو نہیں دیکھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی یا پھر وہ بے عیب ہے یا پھر یہ بے عیب، یا پھر وہ بے عیب ہے یا پھر یہ، یا پھر اسے بے عیب بنایا ہے اللہ، یہ بے عیب ہے۔